اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ باواز بلند درود پاک پڑھیں تمام احباب۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور امام بصیری فرماتے ہیں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المقتحم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دع مضعته النصارى في نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم ومن تکم برسول اللہ نصرتہ ان تلقاہ الاسد فی آجامها تجمی۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو میں نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ جن احباب نے آیت سن رکھی ہے شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، لہٰذا میں تشریح کر رہا ہوں اس کی۔ قراء حضرات بھی بیٹھے ہیں، شاید انہیں معلوم بھی ہوئی۔ جو ہمارے ہاں قرات رائج ہے، قرآن کی 7 قراتیں ہیں، جو ہمارے ہاں قرات رائج ہے اور تمام درست ہیں، اپنے مقام پر تمام درست ہیں۔ ہمارے ہاں جو قرات رائج ہے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس رسول آئے تم میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو اور اہل عرب کو کہا کہ تم میں سے رسول بھیجا ہے میں نے، تو تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہاری زبان رکھتے ہیں، تمہاری نسلوں میں سے ہیں، دیکھو غور کرو ان کا رہنا سہنا سب تم میں گزرا ہے، تم میں سے۔ یہ ہے نفس کی جمع انفسکم، نفس جان، انفسکم یعنی کہ تمہارے نفوس تم میں سے۔ میں نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک قرات ہے انفسکم۔ اب جب انفسکم پڑھیں گے تو یہ نفیس سے مبالغہ کا صیغہ ہے انفس، بات سمجھے؟ نفیس انفس دنیا کا سب سے بڑا نفیس۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو میں نے تمہیں رسول دیا ہے نا، یہ کائنات کے نفیس لوگوں میں سے سب سے نفیس آدمی ہے۔ آپ نے کبھی سعودی عرب کا قرآن پاک دیکھا ہو نا، گرین کلر کی جس کی بائنڈنگ ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میم لام کاف لکھا ہوگا، میم الف کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہمارے لوکل اگر کوئی قرآن چھپے گا تو وہ شاید میم الف ما لکھ دے، کیونکہ ہماری قرات ہے مالک یوم الدین، لیکن ایک قرات میں ملک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے۔ مالک اور ملک کا ترجمہ ایک ہی ہے، مالک کا بھی مطلب وہی ہے، قرآن کا معنی نہیں بدلے گا، کنفیوز نہ ہوئیے گا برائے مہربانی، میں وضاحت کروں، مطلب نہیں بدلتا نہ قرآن بدل رہا ہے۔ میم لام کاف، اگر میم الف ما لام اور کاف لکھا مالک تو ملک کی قرات غلط ہو جائے گی۔ اسی لیے جو سعودیہ سے قرآن پاک چھپتا ہے نا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کی مختلف قراتیں ہیں، وہ لکھتے ہیں میم لام کاف۔ جس نے مالک پڑھنا ہے وہ کھڑی زبر کے ساتھ پڑھے گا، جس نے ملک پڑھنا ہے وہ زبر کے ساتھ پڑھے گا، تو وہ مطلب اس کی جو دونوں قراتیں جو ہیں اس میں سما جاتی ہیں۔ خیر یہ ویسے بات آگئی تو میں نے بیان کر دی، تو میں اسی آیت کے تناظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کائنات کا نفیس ترین آدمی رسول بنا کر تمہیں دے دیا ہے۔
اب انسان جو ہے نا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے احباب میرے سامعین ہیں، تو مجھے کوئی مشکل بات کرنے میں کوئی کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ انسان جو ہے، انسان اس کی نظر محدود ہے، زمان و مکان میں قید ہے، ہماری عقل و شعور محدود ہے، ہماری نظر محدود ہے، سب کچھ ہم ایک قیودات کے پابند ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ ہماری نظر سے بھی پوشیدہ ہے، ہماری عقل سے بھی وراء الورا ہے۔ انسان کبھی بھی ایسی چیز سے محبت نہیں کر سکتا۔ سوچیں، کبھی آپ ایسی چیز سے محبت کر سکتے ہیں جو آپ کو نہ دکھائی دیتی ہو، نہ آپ کی عقل میں سماتی ہو؟ محبت کے لیے آپ کو ایک پیکر محسوس کی ضرورت ہے۔ وہ شکوہ لکھا نا اقبال نے، تو کہا خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا کوئی پھر اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ انسان جو ہے ایک پیکر محسوس سے محبت کرتا ہے، وہ چاہے چاند کو مان لے خدا، چاہے سورج کو مان لے، پیکر محسوس ہے نا۔ انسان کی جبلت غلط ہے، مشرک ہے، لیکن جبلت کی بات کر رہا ہوں، وہ کیوں جھکا؟ اس کی نظر قید ہے، اس کی عقل محدود ہے، تو اس نے محسوسات پہ نظر کی اور ان کو اپنا محبوب بنایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی اس سائیکی کا پتہ ہے، کیونکہ وہی اس کا خالق ہے، کہ انسان ایک پیکر محسوس سے محبت کرتا ہے۔ مجھ سے محبت ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا سارا حسن سمیٹ کر ایک ہستی میں ڈال دیا، آپ کے سامنے رکھ دیا محمد مصطفیٰ کی صورت میں، کہ اب یہ ہے معیار آدمیت اور معیار انسانیت، اور یہ ہے وہ ہستی پیکر محسوس ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے، اور جو محبت کا سب سے بڑا حقدار ہے۔ ابھی آپ نے جتنی نعتیں سنی وہ سب نظم تھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ یہ مبالغہ آرائی ہے، محض مبالغہ آرائی ہے، یا عشق و محبت پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اہل سنت کے تمام عقائد قرآن و احادیث سے مستنبط ہیں۔ ہم نظر نہیں کرتے۔ میں اگر آپ بور بھی ہوں گے تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں وہی کروں گا، اور ماشاءاللہ حضرت اللہ کی ماشاءاللہ نعت کے بعد مجھے امید تو کافی ہے کہ آپ لوگ اتنا محظوظ نہیں ہوں گے، لیکن میں پھر بھی کروں گا، اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا پہلے۔ ہمارے ہاں میلاد النبی کے موقع پر عموماً جو بیانات کیے جاتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ یا تو میلاد النبی کا ثبوت دیا جائے گا، اوہ تسی غلط کہہ رہے ہو، اے ثبوت ہے، اے ثبوت ہے، اے ثبوت ہے۔ سینکڑوں سال سے ہم دے رہے ہیں، نہیں ماننے والے پھر بھی نہیں مان رہے، ماننے والے پھر بھی کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ تھوڑی سی irrelevant سی بات ہے، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ فرق کیا پڑتا ہے کہ جو میرے پاس آیا بیٹھا ہے نا میلاد کرنے، اس کو صحیح معنی میں آقا کی شناسائی حاصل ہو جائے، اس سے میرا مقصد بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے حبیب سے میں کرم کی امید رکھتا ہوں۔ تو میں شروع کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، آقا کی شان بیان ہوئی ہے، معجزات بیان ہوئے ہیں، آپ کی اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں۔ اب یہ کوئی عاشق نے چھوڑی نہیں ہے، اس عاشق نے احادیث کھنگال کے کہا ہے۔ میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ آج آپ نے وہ دامن میں لے کے جانا ہے، میرا گوہر مراد حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ ویسے میرا ارادہ ہے میں آپ کو ساتھ دکھاؤں گا بھی صحیح، بہت طویل گفتگو بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کو ایک تھوڑا سا ذائقہ دوں گا تاکہ آپ وہ ذائقہ گھر لے کر جائیں اور پھر اس ذائقے کو بڑھائیں، ڈیویلپ کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی دنیا کی سب سے زیادہ فصیح زبان ہے۔ ایک کیفیت ہے نا انسان کی یا کسی بھی پودے کی، اب ہم نے ایک درخت ہے تو اس کو کہا یہ درخت ہے۔ اب یہ ایسی زبان ہے کہ ہر ذرا اس کی کیفیت رنگ چینج ہوگا تو انہوں نے ایک الگ لفظ وضع کیا ہوا ہے، یہ ہے
بلاغت۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اس کے باوجود عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کے جسم مقدس کو بیان کرنے سے عاجز آ گئے۔ ایون شارحین نے لکھا کہ جو صحابہ حضور کو چاند اور سورج کہہ رہے ہیں نا، وہ محض تمثیل ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لفظوں کے مجبور اور پابند ہیں، اس میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس لفظ نہیں ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ آقا کو سورج کہہ دوں گا نا، کیونکہ مجھے نظر سورج سے زیادہ روشن اور تابش والی چیز نظر نہیں آتی۔ تو صحابہ نے جو آقا کو سورج کہا ہے نا، تو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مبالغہ کی ہے، بلکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اب میں آتا ہوں حدیث کی طرف، شروع کرتے ہیں۔ میرا اب بیان شروع ہونے لگا ہے۔ ہجرت کا موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام، آپ کا حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام اور ایک رستہ دکھانے والا جس کا نام عبداللہ بن اریقط ہے، اور جو آپ کا غلام ہے اس کا نام ہے عامر بن فہیرہ۔ یہ چار افراد غار ثور سے نکل کر اب مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے میں صحرا میں ایک عورت بیٹھی ہے، اس عورت کا نام ہے ام معبد۔ یہ حدیث ام معبد ہے اور عاشقان رسول نے اس کو بڑے مزے لے لے کر بیان کیا ہے، اور اس عورت نے انتہا کر دی ہے۔ یہ جو ابھی میں نے پہلے گفتگو کی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے کیوں کی۔ حضور علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن اریقط، یہ چار لوگ صحرا میں جا رہے ہیں۔ ایک عورت خیمہ لگائے بیٹھی ہے۔ آقا کریم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہم مسافر ہیں۔ اس نے کہا میں تو یہاں بیٹھی خدمت کے لیے ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں، عربوں کا مزاج مہمان نواز ہوا کرتے تھے، تو وہ کہتی ہے میں یہاں بیٹھی خدمت کرنے کے لیے ہوں۔ اب ایک صحرا میں ایک بادیہ نشین عورت ہے، اس کے پاس کتنا مال و اسباب ہوگا، لیکن جو فیاضی ہوتی ہے نا، وہ یہاں سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتی ہے میں یہاں بیٹھی خدمت کے لیے ہوں، راہ گزرتے لوگوں کی خدمت کرتی ہوں، لیکن میری جان آپ پر قربان، خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ قحط زدہ ہیں، میری ساری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں، صرف ایک بکری میرے گھر میں کھڑی ہے، وہ اتنی لاغر ہے، اتنی لاغر ہے، چلنے سے عاجز ہے، اس لیے میرے شوہر کی جو باقی بکریاں ہیں ان کے ساتھ چرنے نہیں جا سکی، اور میں قسم اٹھاتی ہوں کہ میرے گھر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دوہ لوں؟ وہ کہتی ہے میں آپ کے قربان جاؤں۔ اس نے سمجھا کہ آقا کو بھوک بہت زیادہ لگی ہے، کہتی ہے میں قربان جاؤں، آپ ایک اتنی لاغر بکری جس کے اوپر گوشت تک نہیں ہے، آپ اس کا دودھ دوہنا چاہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا تم مجھے اجازت دے دو، کیونکہ وہ مالک تھی۔ اب شرن بھی دیکھیں نا، وہ مالک وہ تھی۔ آقا نے فرمایا تم مجھے اجازت دے دو کہ میں دو دوں۔ انہوں نے کہا اگر آپ دوہنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ آقا کریم نے بکری کو لیا، آقا کریم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے تھنوں پہ پانی چھڑکا، بکری نے جگالی کی اور تھن دودھ سے بھر گئے۔ اچھا بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بکری جفت نہیں ہوئی تھی۔ آپ سمجھے ہیں؟ نہیں بھی سمجھے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا آقا کریم نے بسم اللہ پڑھ کے پانی چھڑکا، بکری نے جگالی کی، تھن دودھ سے بھر گئے۔ آقا نے زور سے دودھ دوہنا شروع کر دیا۔ اب وہ عورت حیرت زدہ ہو کر دیکھتے جا رہی ہے کہ یہ منظر کیا ہوا جا رہا ہے۔ آقا کریم نے دودھ دوہا، بھر کے برتن بھر کے پہلے ام معبد کو دیا کہ قحط زدہ علاقے میں بیٹھے ہو، جی بھر کر پیو۔ کئی دنوں سے اس نے دودھ نہیں پیا تھا، جی بھر کے گھٹا گھٹ پیا۔ جب وہ سیر ہو گئی، آقا نے ابو بکر صدیق کو دیا، عامر بن فہیرہ کو دیا، عبداللہ بن اریقط کو دیا۔ آخر میں سرکار نے خود نوش فرمایا۔ پھر سرکار نے اس پیالے کو دوبارہ بھرا اور کہا یہ اپنے گھر میں رکھ لو۔ پھر یہ چاروں افراد وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب یہ تشریف لے گئے ہیں تو اس کا شوہر بکریاں چراتا ہوا واپس آیا، اور وہ بکریاں جیسی لاغر گئی تھی ویسی ہی لاغر واپس آئی، اور وہ حیران ہو گیا کہ اس کے گھر میں دودھ کا ایک برتن بھرا ہوا پڑا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اے ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی ہے خدا کی قسم یہ اس لاغر بکری کا دودھ ہے۔ وہ حیران ہو گیا، کہتا ہے یہ تو میرے ساتھ جانے سے عاجز تھی، یہ اس کا دودھ کہاں سے آیا؟ اب وہ ایک لفظ استعمال کر رہی ہے، کہتی ہے ایک مبارک آیا ہے۔
کہتی ہے ایک مبارک آیا تھا، اس نے اس کو ہاتھ لگایا، اس میں سے دودھ دوہا، خود بھی پیا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور جاتے ہوئے مجھے بھی دے کر گیا۔ اب جب اس نے آقا کا یہ معجزہ سنانا، اب جو میں آپ کو چس دینا چاہتا ہوں نا، جو آپ کو چس میں دینا چاہتا ہوں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جب اس نے آقا کی یہ صفتیں سنی تو وہ آقا کے سراپا کا مشتاق ہو گیا۔ بات سمجھیے، اس نے آقا کا معجزہ سنا نا کہ ایک مبارک آیا، اس نے بکری کو ہاتھ لگایا، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور کریم اتنا تھا کہ جاتے ہوئے ایک برتن بھر کر بھی دے گیا۔ اس نے کہا صف لی، میرے لیے اس کی صفتیں بیان کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ عاشق ہوتا ہے نا تو سراپا کا اشتیاق ہوتا ہے اس کو۔ پے کرے محسوس، خوگرے پے کرے محسوس، انسان تھا نا، جب اس نے صرف ایک شان سنی تو کہا مجھے اس کی جسم کی، اس کی شان و شوکت تو بیان کرو۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ کبھی سوچ آئی؟ ہم نعتیں سنتے ہیں، آقا کریم کی شانیں بہت سنتے ہیں، معجزات سنتے ہیں، تو میں آپ کے دل میں یہ جوت جگانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کا سراپا کیسا تھا۔ اور میں آج میرا موضوع یہی ہے کہ آقا کا سراپا کیا تھا۔ اب وہ عرب کی بلاغت اور فصاحت کی ماہر عورت، جس کے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ماہر عربی کے ماہر، جو عربی دان بھی ہیں اور جو خود اہل عرب ہیں، وہ اس کی فصاحت و بلاغت کے قربان جاتے ہیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے، جن میں میں بھی شامل ہوں، کہ عربی ہماری زبان نہیں اور نہ ہم عربی جانتے ہیں، لیکن میں کچھ اس کا ذائقہ آپ کو ضرور دوں گا۔ معبد کو اس کا شوہر کہتا ہے کہ مجھے ذرا بیان تو کر، وہ کیسا تھا، وہ دکھتا کیسا تھا۔ اب معبد کہتی ہیں کہ میں نے ایک ہستی کا شرف دیدار حاصل کیا، ان کی چمک دمک نمایاں تھی، چہرہ انور کشادہ اور روشن تھا، اعضاء میں مکمل تناسب تھا، اعضاء میں مکمل تناسب تھا، اور موزونیت کاملہ تھی، یعنی کہ ہر عضو اپنی جگہ پر صحیح تھا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ عربی میں اس عورت نے کیا کہا تھا۔ اس نے کہا وسیم قسیم۔ اب اردو کا دامن جو ہے وہ خالی ہے اس بات سے۔ ہم نے انتہائی خوبصورت شخص دیکھا تو کہا خوبصورت، ایک دوسرے کو دیکھا ہم نے کہا خوبصورت، لیکن عربی میں ایسے نہیں ہے۔ عربی میں ہے ایک خوبصورت ہے وسیم، ایک خوبصورت ہے قسیم۔ وسیم ہے ہینڈسم، صرف خوبصورت ہے۔ قسیم وہ ہے جس کا ہر عضو اپنی جگہ پر خوبصورت ہے۔ ہو سکتا ہے انتہائی، آپ ہم سب اسی دنیا میں رہتے ہیں، ایک شخص ہو انتہائی خوبصورت ہو لیکن قد تھوڑا چھوٹا ہو، ایک عیب آ گیا نا۔ اب وہ وسیم ہے، قسیم نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس کا نین نقش تو بہت اچھے ہیں لیکن پیٹ تھوڑا توند نکلی ہوئی ہے، تو اس کی خوبصورتی میں ایک عیب لگ گیا۔ اب اس کا پیٹ جو ہے اپنی موزونیت کاملہ میں نہیں ہے، تو وہ وسیم ہے، قسیم نہیں ہے۔ موٹے افراد سے معذرت چاہتا ہوں میں، نہیں، اپنے ذوق کو ادھر ہی رکھیے گا۔ اچھا، اس عورت نے کہا وسیم قسیم، وہ کہتی ہے نہ صرف خوبصورت تھا، اس کا ہر عضو سونا تھا۔ نک ویکھو تے نک سونا، اک ویکھو تے اک سونی، کان ویکھو تے کان سونا، زلفیں دیکھو تو زلفیں سونی ہیں۔ اب وہ آگے بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے، اب یہ وہ اس کی تشریح خود بیان کر رہی ہے، ان میں موزونیت کاملہ تھی، نہ پیٹ کے بڑھ جانے کا عیب لاحق تھا، نہ سر اور گردن کے چھوٹا ہونے کا نقص تھا، انتہائی حسین و جمیل تھا، آنکھیں سیاہ اور موٹی تھیں، پلکیں گھنی اور دراز تھیں، آواز بلند اور گرجدار تھی، رنگت سفید تھی، بھویں لمبی تھیں اور باہم ملی ہوئی لگتی تھیں، بال سخت سیاہ تھے، زلفیں سخت سیاہ تھیں، گردن مبارک طول اور لمبائی میں انتہائی خوبصورت تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی، جب سکوت اور خاموشی اختیار کرتے تو شان اور وقار نمایاں ہو جاتا۔
اب یہ ایک عورت ہے اور صحرا نشین ہے، وہ بیان کر رہی ہے، اور یہ میں اردو میں بتا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ جب وہ خاموشی اختیار کرتے تو شان اور وقار نمایاں ہوتا، اور جب گفتگو کرتے تو سر اقدس اور ہاتھ بلند ہوتا اور چہرہ رونق افروز ہو جاتا۔ ان کی گفتار پیروئے ہوئے موتی معلوم ہوتے تھے جو یکے بعد دیگرے گر رہے تھے۔ باتوں میں شہد کی مٹھاس تھی اور کلام میں مقصد تھا۔ کلام میں مقصد تھا، نہ اتنی مختصر کہ بے معنی ہو جائے، نہ اتنی طویل کہ بے مقصد اور موجب ملال ہو جائے۔ بات نہ اتنی مختصر کہ سمجھ ہی نہ آئے، اور نہ اتنی لمبی کہ بندہ کہے یار بس کر۔ یعنی کہ آقا کی یہ شان ہے خطاب کی، اور بات ایسے کرتے ہیں جیسے موتی یکے بعد دیگرے جھڑ رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، پھر اس کی میں وضاحت کروں گا۔ وہ کہتی ہے وہ دور سے دیکھو تو خوبصورت اور قریب سے دیکھو تو بھی حسین۔ اب اس بات میں بھی ایک گہرائی ہے۔ ہمیں کئی افراد دنیا میں نظر آتے ہیں کہ دور سے بڑا اچھا لگتا ہے، قریب آتا ہے جب چہرے کے نقائص سامنے آتے ہیں تو بندہ کہتا ہے وہ نہیں وہ گل نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ دور سے آپ کو کوئی شخص بہت حسین نظر آتا ہے، جب وہ قریب آ جاتا ہے اور جب اس کے کچھ جو عیوب اور نقائص یا جو نقص ہوتا ہے وہ آپ پر عیاں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ گل نہیں۔ وہ یہی بات کہہ رہی ہے، کہتی ہے دور سے بھی حسین تھا، نیڑے بھی حسین تھی۔ یہ دیکھیں خوبصورتی کو بیان کیا کر رہی ہے وہ، کہ مجھے وہ دور سے خوبصورت لگ رہا تھا، یہ نہیں کہ پاس آیا تو کوئی عیب بیان ہو گیا۔ وہ میرے پاس بیٹھا تھا، پاس بھی حسین تھا۔ اس کا معنی ایک اور بھی لوگوں نے کیا ہے، شارحین نے بھی پھر مزہ لیا ہے اس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بود دو طرح کا ہوتا ہے، بود مکانی اور بود زمانی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ دور سے مکان میں وہ دور تھے تو حسین تھے، قریب آئے تو بھی حسین ہے، یہ ہے بود مکانی۔ ایک ہے بود زمانی، فرمایا جو 1400 سال پہلے حسین لگتا تھا نا، 1400 سال پہلے بھی حسین لگتا ہے۔ 1400 سال پہلے بھی لوگ گردنیں کٹواتے تھے، آج بھی کٹوانے کو تیار ہیں۔ پھر فرماتی ہے اللہ اکبر، نہ ایسے کوتاہ قد، درمیانہ قد، نہ دیکھنے والی آنکھ ان کو درازی قامت کی وجہ سے عیب لگائے۔ اب وہ قد بیان کریں گے، دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے الفاظ میں، سمجھنے والے سمجھیں۔ اب وہ قد کی شان بیان کریں گے، کہتی ہے قد درمیانہ تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس کو عیب لگائے کہ بہت لمبا ہے، جیسے ہم کسی کو لمبو کہہ دیتے ہیں۔ ایسا لمبا نہیں تھا، اور نہ اتنا کوتاہ تھا کہ پستی کا تانا دیا جائے۔ قد مبارک بھی ایسا ہے کہ نہ اتنا لمبا ہے کہ اس کو تانا دیا جائے، نہ اتنا چھوٹا ہے کوتاہ ہے کہ کوتاہی کا تانا دیا جائے۔ وہ ایک ایسی شاخ تھی جو دو حسین شاخوں کے درمیان میں ایک حسین شاخ نکلی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن اعتدال، حسن اعتدال۔ آقا کے سراپا اقدس کی سب سے بڑی شان یہ ہے حسن اعتدال۔ یہ قد مبارک میں بھی یہی بات ہے کہ نہ بہت لمبا ہے نہ چھوٹا ہے کہ آپ چھوٹا کہیں کہ آقا کریم کا نعوذ باللہ قد چھوٹا تھا، نہ اتنا لمبا کہ عیب لگے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ لمبو ہے، باقی یعنی کہ ایکسٹرا آرڈینری لمبا ہو جائے۔ کسی طرح سے بھی جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں تھا۔ آپ کا پیٹ بھی جو ہے جو وہ بیان کر رہی ہے کہ پیٹ میں بھی کوئی عیب نہیں تھا، نہ بڑا ہوا تھا نہ اتنا دبا ہوا کہ آدمی کہے کمزور ہے۔ اب وہ آگے بیان کرتی ہے کہ ان کے ساتھی رفقائے سفر ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے جیسے چاند کے گرد حالہ بن جاتا ہے۔ جب آپ بات کرتے تو رفقا مجسم کان بن جاتے، جب آپ بات کرتے تو رفقا مجسم کان بن جاتے، اور جب حکم دیتے تو مجسم اطاعت بن جاتے۔
اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، اور وہ مخدوم تھے اور وہ سب مطاع تھے، یعنی کہ وہ آقا تھے اور باقی سب غلام تھے. یہ ان کی شان تھی. جب اس نے یہ شان سنی تو وہ کہتا ہے خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے قریش مکہ جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جس کو تلاش کر رہے ہیں. اسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اگر میں نے اسے پایا تو میں ضرور اس کا ساتھ دوں گا. اچھا، یہ بات آگے حدیث بہت طویل ہے، لیکن میں نے اپنی بات کو زیادہ طویل نہیں کرنا تاکہ آپ کی سماعتوں پر گرا نہ گزرے. میرے پاس کتاب ہے جامع ترمذی، صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جامع ترمذی. امام ترمذی نے بھی آقا کے، اب عاشق ہے نا، وہ بھی محدث بھی عاشق ہے، صرف عوام عاشق نہیں ہے. ایک محدث جلیل القدر، صحاح ستہ کی کتاب ہے جامع ترمذی، اس کے اینڈ میں انہوں نے شمائل محمدی کے نام سے ایک چیپٹر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو شمائل ترمذی کہتے ہیں، اور محدثین نے صرف اس حصے کی جس کو شمائل ترمذی کہتے ہیں، شمائل یعنی کہ آقا کا جسم کیسا تھا اور آپ کی عادات و اطوار کیا تھی. احکام تو الگ ہے نا، جو فرائض و واجبات، سنن، صلاۃ، زکوٰۃ، سب کچھ. جو انہوں نے چیپٹر باندھا نا کہ آقا کا جسم کیسا تھا اور آقا کے عادات و اطوار کیا تھے، اس کا نام انہوں نے لکھا ہے شمائل. اور اس کی بہت جلیل القدر لوگوں نے شرحیں لکھی ہیں، کئی جلدوں میں شرحیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں کو تبرک کے لیے ایک دو احادیث بیان کروں گا. آپ لوگ تیار ہیں؟ درود شریف بلند آواز سے. عن انس بن مالک قد سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالامجد الامحق ولا بالادم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. اب میں ترجمہ بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ بہت لمبے قد کے تھے نہ پستہ قد تھے، اور رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے. ابیض الامحق، امحق کہتے ہیں چونے کو، چونے کی طرح سفید ہے. اب یہ جو چونے کی طرح بالکل سفیدی ہے نا، صرف چٹا کہہ دینا خوبصورتی نہیں ہے. عرب کہتے ہیں کہ جو صرف خالص سفیدی ہے نا وہ اتنی پسندیدہ نہیں ہے. یہ بھی میں ساتھ بتاؤں. ابیض الامحق، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ایسے سفید نہیں تھے کہ بالکل چٹی چونے والی سفیدی ہو، اور نہ گندم گوں کے ساولا پن ہو جائے. نہ آپ کے حضور کے بال بالکل سیدھے تھے نہ بالکل پیچدار گھنگریالے. آپ 40 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث اور بنایا اور نبی بنایا. 10 سال آپ مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، اور جب آپ کا وصال ہوا لیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، آپ کے سر اقدس میں اور ریش مبارک میں 20 سے زیادہ بال سفید نہ تھے. اب یہاں کیا بات ہوئی؟ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا قد مبارک کیسا تھا، نہ اتنا لمبا تھا کہ لمبائی کو عیب کیا جائے، نہ اتنا چھوٹا تھا کہ پستہ قد کہا جائے. آقا کے بالوں کا توازن کیا تھا، نہ اتنے سیدھے تھے بالکل کہ ان کو سیدھا کہا جائے، نہ بالکل گھنگریالے تھے کہ ان کو گھنگریالہ کہا جائے، کنڈل والے تھے. اچھا، اب اس میں ایک اور بات بھی ہے. اب اس کی شرح بہت طویل ہے، میں کچھ بیان کرتا ہوں کہ آقا کریم کا قد مبارک جو ہے نا اس کا ایک معجزہ بھی ہے. ایک تو صحابہ بیان کریں کہ آقا کریم کا قد نہ بہت لمبا ہے نہ چھوٹا ہے، لیکن آقا کریم کے قد کا ایک معجزہ بھی ہے. وہ بھی محدثین نے بیان کیا کہ آقا کریم جب صحابہ کے ساتھ چلتے تھے نا تو سب سے اونچے نظر آتے تھے. محدثین نے کہا کہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آقا بہت لمبے تھے، یہ آقا کا معجزہ تھا کہ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ کسی کا کندھا میرے نبی سے نیچا ہو جائے. آقا جب بھی سینکڑوں صحابہ کے ساتھ چلتے، آقا سب سے اونچے نظر آتے تھے،
لیکن آقا ایسے لمبے نہیں تھے کہ کوئی تانا دیتا کہ یہ تو بہت ہی لمبے ہیں. یہ آپ کے قد مبارک کا معجزہ تھا جس کو امام اہل سنت نے کہا تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل دے تو، کوئی مثال دے تو کیا دے، تیرا قد تو نادر دہر ہے. وہ ایسے کہ آپ کے ساتھ لمبے سے لمبا شخص بھی ہوتا تو آپ اس سے بڑے دکھائی دیا کرتے تھے. سینکڑوں صحابہ کرام کے ساتھ جب آقا چلتے تو آقا سب سے بلند اور سامنے ویزیبلی نمایاں نظر آیا کرتے تھے. یہ آپ کے قد مبارک کا معجزہ تھا. درود شریف پھر بلند آواز سے پڑھیں. اچھا، مختلف احادیث ہیں. پھر آپ کو ذوق آ رہا ہے کہ ہمارے آقا کیسے تھے. اچھا، آقا کے رنگ مبارک کی مختلف احادیث ہیں، ان کو پھر سم اپ کیا گیا ہے اور اس سے ایک نتیجہ نکالا گیا ہے. کچھ میں کہا گیا ہے کہ شدید و بیاض، بہت زیادہ روشن چہرہ تھا. کسی نے کہا اسمر اللون، یعنی کہ تھوڑا سا گندمی رنگ تھا. کسی نے کہا کہ بہت سفید تھے. کسی نے کہا تھوڑے سے گندم گوں تھے، تھوڑے سے گندم گوں تھے آقا. اس کا پھر مختلف الفاظ بھی آئے. اس کا جو سمپ ہے، محدثین نے شارحین نے یہ فرمایا کہ جو بالکل چونے کی طرح چٹا رنگ ہے نا، وہ نظر کو اچھا نہیں لگتا. وہ بھی ایک عیب ہے، جیسے برس کا نشان ہوتا ہے. مثال بھی دی گئی. فرمایا سب سے خوبصورت رنگ وہ ہے جو سفید ہو اور اس میں سرخی کی آمیزش ہو. فرمایا یہ انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت یہ رنگ لگتا ہے کہ سفید ہو لیکن اتنا بالکل چٹا سفید نہ ہو، اس میں سرخی کی آمیزش ہو. تو آقا کریم کا رنگ سفید تھا لیکن سرخی کی آمیزش لیے ہوئے تھا. تو جس نے کہا تھوڑا گندم گوں تھا، اس نے اس وجہ سے کہا. آقا کا رنگ چونے کی طرح سفید بالکل اس طرح نہیں تھا، بلکہ سرخی لیے ہوئے تھا جو کہ حسن و جمال میں اور اضافہ کر دیا کرتا تھا. یہ تمام احادیث کو ملا کر اس کا جو ریزلٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اس میں پھر کافی اسی طرح بال مبارک. اب ایک جو اصل بات ہے نا، جو اس نے ام معبد نے بیان کی، آگے احادیث ساری اس کی آگے بیان میں چل رہی ہیں. اس نے کہا کہ ان میں توازن تھا. تو آقا کریم کی ہر چیز میں وسیم قسیم. بال مبارک نہ صرف سیدھے نہیں ہیں بلکہ تھوڑے سے کنڈل والے ہیں، اور نہ گھنگریالے ہیں کہ ان کو گھنگریالہ بال کہا جائے. اسی لیے آقا کی شان یہ بیان کی گئی کہ کسی صحابی نے کہا کہ آقا کے بال مبارک کان کی لو تک آتے تھے. کسی نے کہا کہ آقا کی گردن تک آتے تھے. ایک نے کہا کندھوں تک آتے تھے. ایک نے کہا کندھوں تک آتے تھے. اب تینوں عربی میں تینوں مختلف نام ہیں. جو کان تک آتا ہے اس کو وفرہ کہتے ہیں، جو گردن تک آتا ہے اس کو جمہ کہتے ہیں، جو کندھے تک آتا ہے اس کو لمہ کہتے ہیں. تینوں الفاظ حدیث میں آئے ہیں. اب اس کی بھی مطابقت محدثین نے کی. انہوں نے کہا جب آقا کبھی شانہ اقدس کر کے یعنی کہ کنگا کر کے تشریف لاتے تو بال کندھے تک چلے جاتے. جس نے اس وقت دیکھا اس نے کہا کندھے تک تھے. جب وہ قدرتی تھوڑا سا کنڈل آ گیا اور وہ کان پہ آ گیا، پھر جس نے دیکھا اس نے کہا کان تک تھے. انہوں نے کہا کہ احادیث یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث غلط ہے، یہ مختلف حالتیں ہیں. جس صحابی نے جیسے دیکھا اس نے ویسے بیان کر دیا، اور جس نے کندھوں تک دیکھا اس نے وہ خوبصورتی بیان کی، جس نے گردن تک دیکھا اس نے وہ خوبصورتی بیان کی، جس نے کانوں تک دیکھا اس نے وہ خوبصورتی بیان کی. ساتھ ایک شرعی مسئلہ بتا دوں کہ یہ جو ملنگ بنے پھرتے ہیں اور 4-4 فٹ کے بال رکھے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے. کندھے سے نیچے بال بالکل ممنوع ہے شرعن، کیونکہ وہ عورتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو کوئی ولی یا ملنگ اور کامل نہ سمجھا کریں، بلکہ وہ شریعت کے غدار ہیں. کسی کو برا تو نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ میرا دل ہے میں ایک اور حدیث بیان کروں، اس کے بعد میں اپنا کلام ختم کرتا ہوں۔ یہ روایت کر رہے ہیں، اب روایت کرنے والا گھر کا بندہ ہے اور کرنے والا وہ ہے جو باب العلم ہے۔ اب اس میں اور مزہ آئے گا۔ ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، کہتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر۔ آپ بھی وہی بات فرما رہے ہیں کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے تھے اور نہ چھوٹے قد کے تھے۔ شسن الکفین والقدمین، آپ کے ہتھیلیاں اور آپ کے قدمین پرگوشت تھے۔ اب یہ ایک اور شان بیان فرما رہے ہیں، دیکھیں آپ کی ہتھیلیاں اور آپ کے قدمین پرگوشت تھے، اسی لیے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آقا سے مصافحہ کیا تو خدا کی قسم کسی دیباج اور ریشم سے زیادہ آقا کی ہتھیلیوں کو میں نے نرم و ملائم پایا۔ اس کی وجہ یہی بیان کی گئی کہ آقا کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ پرگوشت تھیں، اور ہتھیلیوں کا پرگوشت ہونا اور قدموں کا پرگوشت ہونا یہ انسان کی قوت پر دلالت کرتا ہے۔ اب مولا علی فرماتے ہیں وخم الراس دخم الکرادیس، آقا کریم علیہ السلام کا جو چھوٹا سر ہے نا وہ ایک عیب ہے، وہ عقل کی کمی پہ دلالت کرتا ہے۔ جو تھوڑی سی بڑائی لی ہوئی، بہت بڑا نہیں، یہاں پہ پھر وہی بات پیش نظر رہے کہ آقا کی کوئی چیز بھی موزونیت اور اعتدال سے زیادہ بڑی ہوئی نہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ آپ کے سر اقدس تھوڑا سا بڑا تھا۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی قوت عقل پر دلالت کرتا ہے، آپ کی قوت عقل پر دلالت کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اذا مشا تقفوان، جب چلتے تھے تو آپ ایسے لگتا تھا جیسے اونچائی سے اتر رہے ہیں۔ آقا کریم قدم جما جما کر چلتے تھے، کسی ایسے تھکے ہوئے اور سست آدمی کی طرح نہیں چلتے تھے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے سب سے طاقتور آدمی بھی آقا کریم کے ساتھ چل نہیں پاتا تھا، جبکہ آقا آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے تھے۔ ہم میں سے سب سے طاقتور شخص تیز چل کر آقا کریم کو نہیں پہنچتا تھا، جبکہ آقا کریم اپنی روانی میں چل رہے ہوتے تھے۔ وہ کیسے پہنچتے جو سدرۃ المنتہا پار کر گیا۔ پھر سب سے خوبصورت جملہ، اور اسی پر میں اختتام کرتا ہوں، اب یہ حضرت علی عقیدہ بھی دے رہے ہیں اور اپنا ایمان بھی بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آقا سے پہلے اور نہ بعد میں آقا جیسے دیکھے۔ تو جس نے بھی آقا کو دیکھا اس نے یہی کہا کہ میں نے آقا کریم جیسا کوئی دیکھا نہیں ہے۔ کہنے کو بہت کچھ تھا، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ ایک نصیحت ہے کہ وہ آپ اپنے گھروں میں شمائل ترمذی ضرور رکھیں۔ بعض عشاق نے کہا ہے کہ جس کے گھر میں شمائل ترمذی ہے اس کے گھر آقا موجود ہے، کیونکہ آقا کا پورا حلیہ مبارک اس میں موجود ہے، آقا کی اطوار اور عادات اور خصائل اس میں موجود ہیں۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ تو تھا آقا کا جسم اقدس اور آقا کی شانیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، جو بیان سے باہر ہیں۔ میرے جیسا عاجز اور کم علم اور بے بدعت کیا بیان کرے گا؟ ہم نے صرف اپنے ذوق کی تسکین اور ایمان کی تسکین کے لیے بیان کیا۔ دوسری چیز ہے شمائل کا دوسرا حصہ ہے، ایک ہے خلق، خا لام قاف خلق، یعنی کہ آقا کا ظاہری جسم، ایک ہے خلق، اس کی جمع ہے اخلاق۔ اس کا دوسرا باب ہے اخلاق نبوی، رسول اللہ کے اخلاق۔ اب دیکھیں ہم آقا کا جسم کوئی دنیا کا شخص اپنا نہیں سکتا، ہم تعریف تو کر سکتے ہیں، قربان تو جا سکتے ہیں، لیکن کوئی اس پاکیزگی اور نظافت کو پا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ ہم آقا کے اخلاق کو ضرور دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بعض باتیں ہیں جو زندگی کو بدلنے والی ہیں، جیسے آقا کریم نے فرمایا کہ سلام پھیلاؤ۔ کتنا مشکل ہے سلام پھیلانا، افشاء السلام، کتنا مشکل ہے۔ چلیں باقی چیزیں مشکل صحیح، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسجد جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسلمان بھائی نظر آئے سلام کر دو۔
رحم و کرم کرنا، جود و سخا، غرض آقا کی تیرے تو وصف عیب تناہی سے وہ بری۔ آقا کی تو کروڑوں کروڑوں صفات ہیں جو محدود ہیں، لیکن ایک آپ سے اپیل ہے، اور یہ اولیاء کاملین نے فرمایا ہے کہ آقا کی ایک صفت لے کر اس پر مستقیم ہو جاؤ، آقا کی ایک صفت لے کر اس پر قائم ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولیاء میں اٹھائے گا۔ آقا کریم کی صفت ہے جود و کرم، وہ اپنا لو، یہ ربیع الاول شریف کا تحفہ ہے۔ آقا کریم کی صفت ہے معاف کر دینا، عفو و درگزر، یہ اپنا لو، اور سنت مشکل سے ہی عفو و درگزر اپنا لو، جود و عطا سنبھال، اپنے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اپنا لو۔ کوئی ایک خوبی آقا کی لے لو، اس ربیع الاول میں وعدہ کرو کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی صفت میں اپناؤں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آقا کا ایک اخلاق ہم آج ضرور تہیہ کریں گے اس ربیع الاول کہ آقا کی یہ صفت میں اپناؤں گا اور میرے اندر تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ میں نے ایک کلپ سنا، علامہ کوکب نورانی بیان فرما رہے تھے، انہوں نے یہی بیان کیا کہ آقا کریم کا میلاد ایسے مناؤ کہ ایک برائی چھوڑو، ایک برائی چھوڑو، یہ میلاد مناؤ، کہو آقا میں نے آپ کے نام پر یہ برائی چھوڑتا ہوں کیونکہ آپ کو نفرت ہے۔ کہتے ہیں میں مدینہ شریف گیا تو ایک بندے نے امامہ باندھا ہوا اور وہاں زاروں کے تار رو رہا تھا، مجھے دیکھا تو وہ لپٹ گیا۔ کہتا ہے میں شرابی تھا، آپ کا بیان سنا کہ اس ربیع الاول ایک برائی چھوڑ دو، میں نے کہا شراب چھوڑ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کا یہ اثر ہوا کہ آج میں سامنے داڑھی رکھے امامہ باندھے آقا کے دربار کے سامنے پیش ہوا۔ تو باقی باتیں بھی جائز ہیں، اہل سنت بیان کرتے ہیں، لیکن یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ آقا کے اخلاق سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔